بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اس لیے اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اعتکاف کے ذریعے سے شب قدر کو تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ ویسے تو اس سلسلے میں بہت ساری روایات آئی ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر، اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ سال میں 2 مرتبہ شب قدر ہوتی ہے۔ بہت ساری روایتیں چونکہ اس سلسلے میں آئی ہیں، اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا رجحان یہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ شب قدر آتی ہے، ایک رمضان میں اور ایک غیر رمضان میں۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک شب قدر صرف رمضان میں 1 مرتبہ آتی ہے، اور رمضان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح ارشادات ہیں، ان ارشادات کی روشنی میں رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے۔ تو اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے شب قدر کو تلاش کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرو۔ کب تلاش کرو؟ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اس لیے کہ متعین طور پر کوئی رات نہیں بتائی گئی کہ فلاں رات شب قدر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، پھر ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو۔ تو طاق راتوں میں آپ نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اب طاق راتیں کیا ہوتی ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، 10 دنوں کے اندر یہ 5 راتیں طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ تو ان طاق راتوں میں آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر سال شب قدر ان 5 راتوں کے اندر گھومتی رہتی ہے۔ کبھی جو ہے کسی سال 21ویں رات میں شب قدر ہو جاتی ہے، اور کسی سال جو ہے 23ویں رات میں شب قدر ہو جاتی ہے، اور کبھی کسی سال جو ہے 25ویں رات میں شب قدر ہوتی ہے، اور کبھی 27ویں رات میں شب قدر ہوتی ہے، اور کبھی 29ویں رات میں شب قدر ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کے اندر شب قدر گھومتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر سال ایک ہی رات شب قدر آ جائے، یعنی ہر سال جو ہے 21 کی رات میں ہی شب قدر ہو، یا ہر سال 23 کی رات میں ہی شب قدر ہو، یا ہر سال 27 کی رات میں ہی شب قدر ہو، یا ہر سال 25 کی رات میں ہی شب قدر ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ شب قدر گھومتی رہتی ہے۔ کبھی 21 کی رات میں آ جاتی ہے، کسی سال 21 کی رات میں آ جاتی ہے، کبھی 23 کی رات میں آ جاتی ہے، کبھی 25 کی رات میں آ جاتی ہے، اور کبھی 27 کی رات میں آ جاتی ہے، اور کبھی 29 کی رات میں آ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے ان 5 راتوں میں سے ایک رات میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو اعتکاف میں جب آدمی رہتا ہے تو اعتکاف کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو شب قدر کو تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب شب قدر کو تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شب قدر کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو علامتوں کے ذریعے سے پہچانا جائے، جو علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر بیان کی ہیں، ان علامتوں کے ذریعے سے شب قدر کو پہچانا جائے۔ جیسے آپ نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ اس کے بعد کی جو صبح ہوتی ہے، اس صبح کے اندر جو سورج طلوع ہوتا ہے، سورج جو نکلتا ہے، اس سورج کے اندر شعاعیں نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ سورج کے اندر شعاعیں نہیں ہوتی۔
اور شب قدر جو ہوتی ہے وہ بالکل نکھری اور صاف ستھری رات ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بتائی ہیں، ان علامات کے ذریعے سے ہم شب قدر کو پہچانیں۔ اب یہ ہے کہ ان علامات کے ذریعے سے شب قدر کو پہچاننا اور صرف ہم یہ سمجھنا کہ چلو بھئی ہم ایک رات کو جو ہے شب قدر کی علامتوں کو غور سے دیکھیں گے اور دیکھ کر جو ہے ایک رات میں عبادت کر لیں گے تو ہم کو شب قدر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، تو یہ اس حکمت کے خلاف ہے جس حکمت کے تحت شب قدر کو چھپا دیا گیا۔ شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک حکمت کی وجہ سے چھپایا ہے۔ ایک متعین رات نہیں بتائی گئی کہ شب قدر یہ متعین رات ہے، اس کو چھپا دیا گیا۔ اور اس میں چھپانے میں حکمت یہ ہے کہ اگر بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے، ایک متعین رات شب قدر ہے، اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے تو پھر لوگ جو ہے اسی دن عبادت کریں گے، باقی دنوں میں چھوڑ دیں گے عبادت کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ بندے کم سے کم شب قدر کو تلاش کرنے میں 2-3 راتیں 5 راتیں عبادت کر لیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا دیا ہے۔ ایسی جو اہم چیزیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھپا دیتے ہیں، شب قدر کو اللہ نے چھپا دیا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن جو ہے ایک ساعت ایسی ہوتی ہے، مسلم شریف کی حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن وہ کون سا وقت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو چھپا دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے جمعے کے دن مکمل جو ہے جمعے کے دن اس بات کا اہتمام کرے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے، تو کسی نہ کسی وقت میں ایسا ہوگا کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوگی اور اس میں اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح شب قدر کا بھی معاملہ ہے کہ شب قدر کے اندر جو ہے آدمی عبادت کرے، رمضان کے آخری عشرے میں مکمل 10 دن میں اعتکاف کرتے ہوئے عبادت کرتا رہے تو کہیں نہ کہیں اس کو شب قدر مل ہی جائے گی۔ اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم جو ہے طاق راتوں کا اہتمام کیا جائے، طاق راتوں کے اندر اہتمام کے ساتھ میں عبادت کی جائے تو شب قدر مل جائے گی۔ تو ڈھونڈنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے شب قدر یہ طاق راتوں کے اندر کم سے کم عبادت کو اپنا معمول بنا لے۔ عبادت کو اپنا معمول بنا لے گا تو کسی نہ کسی رات میں تو اس کی عبادت شب قدر میں ہو جائے گی۔ جب عبادت اس کی شب قدر میں ہو گئی، وہ 5 راتوں کے اندر یا 10 راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں وہ عبادت کرتا رہا، یا خاص طور پر طاق راتوں کے اندر وہ عبادت کرتا رہا، تو کوئی ایک نہ ایک رات تو اس میں سے شب قدر ہوگی ہی، تو اس کی عبادت شب قدر کے اندر ہو جائے گی۔ اب شب قدر کے اندر عبادت اگر ہو جائے اور شب قدر کے اندر عبادت کی توفیق مل جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت اس کو حاصل ہو گئی جس کو شب قدر کی عبادت مل گئی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود شب قدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے کسی نے 1000 مہینوں تک عبادت کی ہو۔ یعنی کوئی آدمی شب قدر میں عبادت کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو ہے 1000 مہینے تک عبادت کر لی۔ اب 1000 مہینے کے دن کتنے ہوتے ہیں تو اس کا شمار کرنے والوں نے شمار کر کے یہ بات بتائی ہے کہ 1000 مہینوں کے گنتی کے حساب سے 83 سال یعنی 83 ایئرس اور 4 مہینے 4 منتھس ہوتے ہیں، 83 ایئرس 4 منتھس ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی شب قدر کی ایک رات اس کو عبادت کا اگر موقع مل جائے، اس کو عبادت کی توفیق مل جائے، تو مطلب اس نے جو ہے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اس نے حاصل کر لیا۔ اس لیے شب قدر کی عبادت کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ شب قدر کی عبادت سے محرومی بہت بڑی خیر سے محرومی ہوتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے فرمایا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو آدمی شب قدر کی عبادت سے محروم ہو گیا وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ اور آپ نے آگے فرمایا ولا یحرم خیرہا الا محروم، کہ اس کی خیر سے وہی آدمی محروم ہو سکتا ہے جس کی قسمت میں محرومی لکھی ہوئی ہو، یعنی جس کی قسمت کے اندر محرومی لکھی ہوئی ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی عبادت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو شب قدر کی عبادت سے محروم کر دے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ کوشش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھی عنایت ہوگی، ورنہ پھر آدمی محروم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محروم آدمی جس کی قسمت میں محرومی ہوتی ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی عبادت سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے شب قدر کی عبادت کو حاصل کرنے کی سچی طلب ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سچی طلب ہونی چاہیے کہ میں شب قدر کی عبادت کو حاصل کروں، اس کی سچی طلب اس کے اندر ہو۔ دوسری چیز علماء نے یہ بیان کی ہے کہ شب قدر یعنی طاق راتوں کے اندر کم سے کم عبادتوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے، طاق راتوں کے اندر کم سے کم عبادتوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے شب قدر کی عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ تو یہ شب قدر بہت اہمیت والی رات ہے، اس کی اہمیت کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور جب شب قدر کی عبادت کا ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا تو بہت بڑی خیر انسان کو مل جائے گی۔ اس لیے جو ہے اس کی خیر کو حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اور شب قدر کے اندر جو عبادتوں کا مسئلہ ہے اس میں کوئی خاص عبادت حدیثوں کے اندر بیان نہیں کی گئی ہے، کہ کوئی خاص عبادت شب قدر کے اندر بیان نہیں کی گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کے اندر آدمی زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرے، نفل نمازوں کا اہتمام کرے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرے اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، اور اگر ان تمام چیزوں سے دل اچاٹ ہو جائے تو سو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو شب قدر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر کم سے کم یہ سب نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کم سے کم اگر یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رات بھر عبادت نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا کر لے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اگر وہ جماعت کے ساتھ ادا کر لے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ مغرب کی نماز کا بھی اہتمام کر لے، بلکہ پورے 5 وقت کی نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم کو شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے گا اور شب قدر ہم کو مل جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی عبادت حاصل کرنے والا بنا دے اور شب قدر میں عبادت کرنے والا بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے اپنے کرم سے ہماری بخشش فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔